میرا نام مبین ہے۔ میری عمر اس وقت 18 سال ہے۔ میں انٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرے ماں باپ سیالکوٹ میں رہتے ہیں، مگر میں لاہور میں اپنی خالہ کے پاس پڑھائی کرنے آیا ہوا تھا۔ میری فیملی میں ہم 3 لوگ ہی ہیں، میرے امی ابو اور میں ان کا ایک ہی بیٹا ہوں۔ میری خالہ کی فیملی میں 4 لوگ ہیں، میری خالہ خالو، خالہ کی بیٹی اور ان کا 4 سالہ بیٹا۔ میری خالہ کی بیٹی کا نام زینب ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے کافی لاڈ پیار سے پالا تھا، کیونکہ میں اکلوتا تھا۔ اس وجہ سے میری خالہ بھی مجھ سے کافی پیار کرتی تھی۔ میں نے میٹرک کے بعد لاہور یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو مجھے رہنے کے لیے ہاسٹل کی ضرورت تھی، مگر میری خالہ نے امی کو فون کیا کہ مبین ہمارے گھر رہے گا۔ امی نے پہلے تو انہیں بہانہ کر کے ٹال دیا کہ مبین ہاسٹل میں ہی رہے گا، کیونکہ اس کی پڑھائی کا کافی مسئلہ ہے اور مبین بھی ہوئی چاہتا تھا کہ وہ ہاسٹل میں رہے۔ مگر خالہ نے مجھے میسج کیا کہ آپ ہمارے گھر ہی رہو، کیونکہ خالہ کے شوہر میرے خالو باہر کے ملک ہوتے ہیں۔ خالہ کے گھر میں خالہ، خالہ کی بیٹی اور خالہ کا بیٹا موجود ہوتے ہیں۔ میرا دل تھا کہ میں خالہ کے پاس ہی رہوں، مگر امی اس بات کو نہیں مان رہی تھی، کیونکہ خالہ کی حرکات کچھ امی کو ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ خالہ شروع سے ہی باہر کے مردوں سے تعلق رکھتی تھی، جس وجہ سے امی کو خالہ کے کردار پر شک تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں بھی خالہ کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کروں جس سے ہمارے اس رشتے میں کوئی دراڑ پیدا ہو جائے۔ مگر خالہ نے جیسے تیسے کر کے امی کو منا لیا اور میں لاہور شہر میں ہی خالہ کے گھر رہنے لگا۔ خالہ شروع سے ہی میرے ساتھ کافی اٹیچ تھی۔ میں جب خالہ کے گھر پہنچا تو خالہ نے میرا کافی پرجوش انداز میں استقبال کیا اور میرے ساتھ گلے ملی۔ خالہ جب میرے ساتھ گلے مل رہی تھی تو مجھے ان کے فیل ہو رہے تھے، جس سے میرے اندر ایک جوش پیدا ہو گیا تھا۔ خالہ نے مجھے اوپر والے پورشن میں کمرہ دیا تھا۔ خالہ کی دوسری ساری فیملی نیچے ہی شفٹ تھی۔ اوپر کا ماحول مجھے کافی پسند تھا۔ میرے کمرے کے آگے کافی کھلا صحن تھا، جہاں میں آزادانہ بیٹھ کر پڑھائی وغیرہ کر سکتا تھا۔ خالو تقریباً 2-3 سال بعد ہی گھر چکر لگاتے تھے، اور پیچھے خالہ کافی تنہائی پسند ہو گئی تھی اور اکیلا رہنا پسند کرتی تھی، اس لیے میں کم ہی نیچے خالہ کے پاس جاتا تھا۔ خالہ کوئی کام کاج کرنے آتی تو میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور کوئی 2-4 باتیں کر کے چلی جاتی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے، مگر خالہ گھر میں بالکل آزاد گھومتی تھی۔ وہ میرے سامنے کپڑوں کا کچھ خاص خیال نہیں کرتی تھی۔ مجھے خالہ کو دیکھ کر کافی تعجب ہوتا تھا کہ خالہ میرے سامنے بالکل بھی شرم نہیں کرتی اور بالکل آزاد گھومتی پھرتی ہے۔ انہیں کپڑوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ خالہ کو دیکھ کر میرا بھی دل مچلنے لگا تھا، اور میرا دل کرتا تھا کہ میں ابھی خالہ کو پکڑ لوں اور ان سے وہ سب کچھ کر لوں جو برسوں سے میری خواہش ہے، مگر خالہ مجھے لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ مجھے شک تھا کہ خالہ کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے، اس لیے ہی خالہ مجھ میں اتنی دلچسپی نہیں لیتی۔ حالانکہ میں بھی 18 سال کا ایک خوبرو نوجوان تھا۔ کافی لڑکیاں مجھ پر مرتی تھیں، مگر مجھے کسی لڑکی میں زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا، کیونکہ میں شروع سے ہی خالہ کا دیوانہ تھا اور خالہ سے ہی وہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر خالہ مجھے ہر بار نظر انداز کر دیتی تھی۔ اب میں نے خالہ کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا پروگرام بنا لیا تھا، اور میں پوری رات جاگتا تھا کہ خالہ کو جب کوئی بھی آدمی ملنے آئے گا تو میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا، اور اس کے بعد میری موجیں لگ جائیں گی۔ مسلسل 4 راتیں جاگنے کے بعد 5ویں رات ہلکا سا گیٹ کھلا تو میں اوپر چھت پر ہی باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک 32-33 سالہ جوان آدمی تھا، اور وہ آہستہ سے گھر میں داخل ہوا اور خالہ کو لے کر خالہ کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کچھ دیر ویٹ کیا، اور ویٹ کرنے کے بعد
میں خالہ کے کمرے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے خالہ کے کمرے سے عجیب طرح کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ خالہ اور ان کا عاشق پورے جوبن پر ہیں اور وہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو خالہ باہر نکلی۔ میں نے کہا، خالہ اندر کون ہے؟ خالہ کہنے لگی، کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ اندر دیکھا تو خالہ کا عاشق بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور وہ بالکل کپڑوں سے آزاد تھا۔ خالہ نائٹ ڈریس میں تھی مگر خالہ کا عاشق بالکل کپڑوں سے آزاد تھا۔ خالہ کو میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اب خالہ مجھ سے کافی شرمندہ تھی۔ صبح ہوئی تو خالہ میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں یہ سب کچھ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں نے خالہ کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ خالہ، اگر یہی سب کچھ آپ میرے ساتھ کر لیا کریں تو آپ کو باہر بھی کسی مرد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خالہ کچھ سوچ میں پڑ گئی اور کہنے لگی، میں آپ کو شام تک بتاؤں گی۔ میں اپنے دن بھر کے کام کاج میں مصروف ہو گیا اور خالہ کا ویٹ کرنے لگا کہ خالہ کیا جواب دیتی ہے، کیونکہ میری خواہشات بھی خالہ کو وہ سب کچھ کرنے دیکھ کر جاگ چکی تھی اور میں بھی خالہ کے ساتھ وہ اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا تھا۔ رات کے 11 بجے خالہ میرے کمرے میں آئی اور وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ خالہ نے آتے ہی مجھے خوشخبری سنائی کہ وہ آپ کی شرط مان چکی ہیں اور اب اسے باہر کے کسی بھی مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب خالہ میرے ساتھ ہی وہ سب کچھ کریں گی جو باہر کے لڑکوں کے ساتھ کرتی تھی۔ پھر میں نے اور خالہ نے ساری حدیں پار کر دی تھی۔ خالہ میرا ساتھ دے رہی تھی اور مجھے کافی سکون مل رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے پوری رات ہی ایک دوسرے سے مستی کی۔ صبح تک میں کافی تھک چکا تھا اور خالہ بھی نیند کی وجہ سے کافی تھکی نظر آ رہی تھی۔ خالہ صبح مجھ سے الگ ہوئی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اب ہمارا روزانہ کا معمول تھا، جب خالہ کی بیٹیاں سو جاتی تو خالہ اوپر میرے روم میں آ جاتی اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کرتی جو میری خواہش تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً 4 سال تک چلتا رہا۔ اس کے بعد میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور میں واپس اپنے گھر آ چکا تھا، مگر خالہ مجھے کافی یاد کرتی تھی کیونکہ ان دنوں میں نے خالہ کو کافی سکون دیا تھا اور خالہ میری عاشق بن چکی تھی۔